97 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا اور 2 لوگ معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں محفوظ رکھی. وہ کافی بہتر کنڈیشن میں ہیں. میں نے انہیں وزٹ بھی کیا ہے, ہوش و حواس میں بھی ہیں اور آؤٹ آف ڈینجر بھی ہیں. اور یہ واقعہ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد میں تو اس وقت فرائیڈے تھا, جمعہ پریئرز کے بعد کانسٹیچوئنسی میں تھا, تو مجھے وہاں سے اطلاع ملی تو میں شام اسلام آباد آیا اور پھر ایک ٹیلی کانفرنس بھی ہوئی ہماری پی آئی اے اتھارٹیز کے ساتھ, کراچی کے باقی ذمہ داران کے ساتھ, ہماری اپنی منسٹری کے سینئر افسران کے ساتھ, اور فوری طور پہ پرائم منسٹر کی منظوری اور کیبنٹ کی منظوری سے ہم نے اس ایکسیڈنٹ کا ایک بورڈ نوٹیفائی کروایا. امیڈیٹلی اسے انکوائری کا حکم دیا. یہ بورڈ ہیڈ بھی کر رہے ہیں ایک سینئر افسر پاکستان ایئر فورس کے, اور 3 افسران اس کے علاوہ بھی ہیں, جس میں 2 ایئر فورس کے افسر ہیں اور ایک ایویشن ڈویژن کا افسر ہے. لیکن ٹی او آرز میں اس بورڈ کو ایتھورائز کیا گیا ہے کہ یہ کسی اور کو بھی شامل کر سکتے ہیں جس کی بھی ضرورت محسوس کریں. مین وائل یہ طیارہ A320 تھا, ایئر بس تھی, اور اس کے مینوفیکچرر یہ جوائنٹ وینچر تھا فرینچ اور جرمنز کا, اور ایک 11 رکنی ٹیم جس میں ایئر بس کے لوگ بھی تھے, حکومت فرانس کے لوگ بھی تھے, کیونکہ یہ ایئر بس مینوفیکچر فرانس میں ہوئی, اور اسی طرح انجنز جس کمپنی نے انجنز بنائے اس کمپنی کا بھی ریپرزنٹیٹو موجود تھا. تو یہ 11 رکنی ٹیم 26 تاریخ کو یہ بھی کراچی پہنچ گئی, اور اس ٹیم نے بھی اپنی انکوائری انویسٹیگیشن شروع کر دی. میں نے خود سیکنڈ ڈے وزٹ کیا, جائے وقوع پہ بھی گیا, جہاز کا جلا ہوا ملبہ بھی میں نے دیکھا. بہت سارے اگریوڈ لوگ, انہیں بھی میں ملا جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں. سروائیور سے بھی ملاقات ہوئی, ہاسپٹل بھی میں نے انہیں وزٹ کیا. اسی طرح جہاں جہاز گرا, جس آبادی پہ گرا, تقریباً 12 سے 15 گھر برے طریقے سے ڈیمیج ہوئے. ان کی اپر سٹوری, اگر کچھ ڈبل سٹوری مکان تھا تو تقریباً دوسری سٹوری مکمل طور پہ تباہ ہوئی. اگر کوئی ٹرپل سٹوری تھا تو 2 سٹوریز تباہ ہوئی, کیونکہ جہاز کے انجنز اور جہاز کے ونگز بلڈنگ کے اوپر آئے, اور جہاز کی باڈی مین اس نے پائلٹ نے کوشش کی کہ وہ باڈی گلی میں آئی, لیکن اس کے ونگز اور اس کے انجن سیکنڈ سٹوری یا تھرڈ سٹوری پہ آئے. تو گھر بھی ڈیمیج ہوئے, اور ان کی املاک, گھر کے مال اسباب بھی, اور ان کی موٹر وہیکلز بھی, کاریں کئی پورچ میں کھڑی تھیں, کئی گلی میں کھڑی تھیں, وہ بھی برے طریقے سے تباہ و برباد ہوئیں, جلیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے خود بھی دیکھی. امیڈیٹلی ہمارے جانے سے بھی پہلے, سی او پی آئی اے کے جانے سے بھی پہلے, کور کمانڈر کراچی, سدرن کمانڈ کے جو ہیڈ ہیں رینجرز کے, وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے لوگ, والنٹیئرز
بہت سارے لوگ ریسکیو کے لیے پہنچے، اور میں نے تو ویڈیو دیکھی کہ جذبہ سویلینز کا قابل دید نہیں تھا، والنٹیئرز کا کوئی خوف نہیں تھا، ڈر تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ جس کو بھی بچایا جا سکے۔ بچنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن لوگوں نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ 51 باڈیز ڈی این اے کے بعد آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں۔ 51 باڈیز ان کے لواحقین کو ہینڈ اوور کی جا چکی ہیں، اور ریمیننگ باڈیز مختلف مارکیز میں موجود ہیں، اور ڈی این اے ٹیسٹ جو کہ لازمی ہے وہ انڈر پروسیس ہے۔ اور اس وقت لواحقین کا، متاثرین کا مین کنسرن بھی یہی ہے کہ جلد از جلد ہمارے پیاروں کی میتیں ہمیں مل سکیں۔ سوشل میڈیا میں بھی ٹرینڈ جو چل رہا ہے وہ بھی یہی ہے، میڈیا میں بھی یہی ہے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن اس ٹیسٹ پہ جو منیمم ٹائم ریکوائرڈ ہے وہ تو لگنا ہے۔ تو لیکن ہماری کوشش ہے، سندھ کی ہیلتھ اتھارٹیز بھی اس میں کام کر رہی ہیں، پنجاب سے بھی ہم نے اپنے کچھ ایکسپرٹس بھجوائے ہیں، اور این ڈی ایم اے کی بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد ڈیڈ باڈیز ان کے لواحقین کے حوالے ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انیشلی 5 لاکھ کمپنسیشن جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور کمپنسیٹ تو جانے والے کو کسی طریقے سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جانے والے کو بھی کمپنسیٹ کرے اور اس کے لواحقین کو بھی کمپنسیٹ کرے، لیکن حکومت کی طرف سے ساتھ ہی ساتھ 10 لاکھ روپے کی کمپنسیشن، تو باقی کمپنسیشن انڈر پروسیس ہے جو کہ انشورنس کمپنی کی طرف سے دی جائے گی۔ لیکن اس میں جو مین کنسرن حادثہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس کے ذمہ دار کیوں ہیں، یہ اس پوری قوم کا کنسرن ہے۔ یہ آپ کا بھی کنسرن ہے، میرا بھی کنسرن ہے، یہ صرف ان کے لواحقین کا کنسرن نہیں ہے، بحیثیت ایک ذمہ دار ہم سب کا کنسرن ہے۔ اور یہ بتاتے ہوئے افسوس ہوتا ہے اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں ابھی ریکارڈ آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد 10 ایسے حادثات ہوئے ہیں، 10 میں پی آئی اے کے ایئر کرافٹ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اور 2 ریسنٹ پاس میں ایک بوجا ایئر اور ایک ایئر بلیو کا جہاز 2 کریش ہوئے۔ تو رپورٹس بر وقت نہیں آتی، یہ ایک سب سے مین کنسرن۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پہ پوری بریفنگ، پوری پریزنٹیشن اور کھل کے اس پہ 1.5-2 گھنٹے کی میٹنگ لی، بریفنگ بھی لی اور ہدایات بھی دیں، اور رنج و غم، غصے کا اظہار ہم پہ بھی کیا، برہم بھی ہوئے، اور پوری قوم سے اور خاص کر لواحقین سے انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے کہا یار آج تک یہ کیوں نہیں ہوا کہ بر وقت رپورٹ آئے، بر وقت اور منیمم وقت میں۔ تو ہمارا یہ جو واقعہ ہوا ہے ہمارے دور میں ہوا ہے، ہم پچھلے واقعات، کوشش میری ہوگی بحیثیت منسٹر ایوییشن کے تمام واقعات جتنے بھی ہوئے ہیں، ایک شارٹ بریف اس کا کمنگ اسمبلی سیشن پارلیمنٹ کے سامنے، عوام کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہم تمام 12 واقعات قوم کے سامنے رکھیں گے، اور 22 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، اور منیمم ٹائم پروویژنل انویسٹیگیشن رپورٹ 22 جون 2020 کو انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ میں اور عوام کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ یہ پروویژنل رپورٹ ہوگی، اور یہ بالکل فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہوگی، نہ کسی کو بچانے کی نہ کسی کو پھنسانے کی، اس میں کوئی کنفیوژن ہونی ہی نہیں چاہیے، کوئی رائے ہونی نہیں چاہیے، کوئی اس پہ تبصرہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم سب نے مرنا ہے،
اس خدا کے آگے حاضر ہونا ہے، اور یہ کم از کم میں نہیں برداشت کر سکتا کہ یہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو یا کسی کو کوئی ریلیف دیا جائے. یہ نہیں ہوگا. یہ میں قوم کے ساتھ کمٹ کرتا ہوں، اور یہ کمٹمنٹ عمران خان کی بھی ہے اور یہ کمٹمنٹ میری بھی ہے کہ کم سے کم وقت اور فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن اور ساری معلومات قوم کے سامنے رکھنا، یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں کی املاک، جیسے میں نے ذکر کیا سیکنڈ سٹوری، تھرڈ سٹوری یا گراؤنڈ سٹوری بھی کئی گھروں کی میں خود دیکھ کے آیا ہوں، تباہ ہوئی ہے. ایک تو وہاں کی جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس کا سروے کر رہی ہیں، اور کاؤنٹر سروے ہمارا اپنا سی اے سٹاف بھی کرے گا، اور ان کی املاک، ان کے گھر، ان کی گاڑیاں، یہ چاہے باقی جہاز یا جہاز میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ایگریڈ فیملیز، وہ تو انشورنس ہے اس کمپنی کی، وہ تو انشورنس کمپنی کرے گی. لیکن اس میں سول ایویشن اتھارٹی کو کرنا پڑا کمپنسیٹ، یا حکومت پاکستان کو کمپنسیٹ کرنا پڑا. انشاءاللہ تعالی جو ان فیملیز کے نقصانات ہوئے ہیں انہیں فلی کمپنسیٹ کیا جائے گا. تو یہ مختصراً میری سٹیٹمنٹ تھی. اگر اس پہ کسی دوست کا کوئی سوال ہو. جناب یہ آپ یہ بڑا اس وقت کی اشد ضرورت ہے کیونکہ قوم کو اعتماد میں دینا اور یہ آگے مستقبل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ شفاف جو ہے نا اس کی انکوائری ہو. جبکہ سندھ حکومت نے اس آپ کی کمیٹی کو مسترد کر دی ہے، اور ساتھ ہی کپتان کے جو والد ہیں انہوں نے بھی خاص طور پہ گورنر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے پی آئی اے کی اگر یہ انکوائری کر رہے ہیں پی آئی اے کی طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سارے انتظامات رہتے ہیں تو اس لیے اس انکوائری کو تو مسئلہ نہیں ہوا. اس پہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ لیکن جو پی آئی اے کا پائلٹ ہے ہمارا بھائی تھا، قابل احترام تھا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے والدین، اس کی فیملی کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے اور صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے. میں اپنے ان بھائی کو، ان بزرگوں کو، ان کے بچوں کو یقین دلاتا ہوں، پی آئی اے نہیں، میں یقین دلا رہا ہوں، عمران خان یقین دلا رہا ہے، میں اس کے بھی آپ پہ بھی یقین دلا رہا ہوں کہ بالکل فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی. کسی کا اس پہ کوئی انفلوئنس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسے سوچنا ہی چھوڑ دیں. اور جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا تعلق ہے، بدقسمتی سے دیکھیں نا، ہر ایشو کو پولیٹیسائز کرنا. اگر کوئی بیماری ہے تو اسے پولیٹیسائز کرنا، اگر کوئی حادثہ ہے تو اسے پولیٹیسائز کرنا. تو میں تو پوچھنا چاہتا ہوں 2010 میں بھی ان کے دور میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا، اسے تو کسی نے پولیٹیسائز نہیں کیا تھا. کیا وہ اس انکوائری کی رپورٹ سبمٹ کر سکے جو آج اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا وہ ذمہ داروں کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے؟ ہم تو یہاں تک جا رہے ہیں کہ جو ریسنٹ اکرنس ہے، جو حال ہی میں وقوع پذیر ہوا ہے، اس کی تو ڈائریکٹلی ذمہ داری ہے. لیکن میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے کہ جتنی انکوائریز ہوئی ہیں، جتنے حادثات ہوئے ہیں، ان کی رپورٹس اگر پچھلی گورنمنٹس نے پبلک نہیں کی تو ہم کریں گے. ان رپورٹس پہ اگر پچھلی حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا، ذمہ داروں کے خلاف ایکشن کوئی نہیں لیا، تو ہم لیں گے. ہم تو یہاں تک جا رہے ہیں. تو کم از کم کسی پولیٹیکل پارٹی کو، کسی انڈیویجول کو، اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں میں خود گو ایویشن منسٹر ہوں، لیکن میں بھی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں. آپ گو میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے پاس بھی وہ ایکسپرٹیز ایویشن کے حوالے سے نہیں ہوں گی. تو اس پہ کم سے کم تبصرہ کیا جائے اور اعتماد کیا جائے اپنے اس کریڈیبل ادارے پہ، اس انویسٹیگیشن بورڈ پہ اعتماد کیا جائے اور انتظار کیا جائے اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آنے تک. تو اسے مزید اس پہ تبصرہ بھی نہ ہو، اس پہ ڈسکشن بھی نہ ہو. اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ذمہ دار ٹھہرے گا وہ منطقی انجام تک پہنچے گا. صاحب کو یہ بتایا کہ بہت سی باتیں آپ سے بات آ رہی ہیں کہ لاہور میں جو انجینئرنگ اسٹاف ہے، گراؤنڈ اسٹاف نے اس جہاز کے بارے میں مختلف بات کی ڈیمانڈ کی تھی اور لیٹر. کیا یہ بات درست ہے کہ اس جہاز میں کچھ پارٹس کی کمی تھی جو فراہم نہیں کیے گئے؟ دوسرے میرے سوال یہ ہے
کہ جہاز جب فرسٹ ٹائم پہلے لینڈنگ کر گیا تھا اور رن وے پہ اس کے انجنوں کے نشانات ہیں، تو پھر اس کو کیوں کہا گیا یا اس نے پائلٹ نے کیوں ٹیک آف دوبارہ کر دیا؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ کی پہلی بات کا تعلق ہے، ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، ریکارڈڈ ہے اور اویلیبل ہے۔ اگر کوئی جہاز میں ٹیکنیکل فالٹ تھا تو وہ بھی ریکارڈڈ ہوگا۔ اگر وہ جو بھی ٹیکنیکل شکایت تھی، یقیناً اس چیز کو ٹھیک کرنے کے بعد ریکارڈ میں یہ ہوگا کہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ موجود ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو انویسٹیگیٹر ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ کرنی ہے، انکوائری کرنی ہے، اور یہ سارے ہر چیز ریکارڈڈ ہے، یہ لاگ بکس ریکارڈڈ ہے، اور امیڈیٹلی انکوائری بورڈ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں بھی لے لی ہیں۔ اور یہ کویسچن $1 ملین کویسچن ہے کہ جہاز ایک بار لینڈنگ کر گیا اور 3 بار اس نے ٹچ کیا، پھر کیوں اٹھایا گیا؟ اس چیز کی بھی انکوائری ہو رہی ہے نا۔ یہی تو اصل بات ہے کہ یہ غلطی کس کی تھی؟ کیا وہ اجازت کے ساتھ اس نے لینڈنگ کی یا وداؤٹ پرمیشن اس نے لینڈنگ کی؟ اگر اس نے لینڈنگ کی، کیا کسی نے اسے اٹھانے کا کہا یا اس نے خود جہاز کو اٹھایا؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، وائس ریکارڈ اور ڈیٹا ریکارڈ دونوں جہاز کے کاکپٹس میں جہاز کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور دونوں اکوپمنٹس، دونوں باکسز مل چکے ہیں۔ ایک تو ابھی ملا ہے بعد دوپہر، ایک اس سے پہلے مل چکے ہیں۔ یہ فرینچ اتھارٹیز اسے فرانس لے کے جائیں گی، وہ ڈی کوڈ کریں گی۔ اس میں جو ان کی کنورسیشن ہے، جو ڈیٹا کنورسیشن ہے وہ بھی، اور جو وائس کنورسیشن ہے وہ بھی، دونوں اس کی رپورٹ فرینچ اتھارٹیز دیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز سامنے آ جائے گی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ۔ جی سر۔ نمبر 1، آپ کو جو ہمیں بھی کافی ٹائم بھی ہوگا، آپ ایک بات بتائیں، کیا آپ ارشد مدد کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جب ابھی پرویش وقت صاحب نے کہا کہ جہاز لینڈ کیا پھر اٹھا، اس سے پہلے سول ایویشن جو آپ کے متحد ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ لینڈنگ ہی نہیں۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ کیا، میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں لیکن انویسٹیگیشن گوئنگ آن، تو میں آپ کو ریزرو کروں۔ رانا صاحب، یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ٹیکنیکل کویسچنز ہیں کہ جہاز اٹھا کیوں اور جہاز لینڈ کیوں ہوا، کسی کے کہنے پہ لینڈ ہوا یا کسی کے کہنے پہ اٹھا۔ یہ تو دیکھنا، یہ وائس بھی اور ڈیٹا بھی ریکارڈڈ ہوگا، اور یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ کسی کے کہنے پہ لینڈ ہوا، کسی کے کہنے پہ جہاز کو دوبارہ اٹھایا گیا۔ تو یہ تو انکوائری رپورٹ کے بعد یہ چیزیں آئیں گی، اور اس پہ کوئی ایک دیانتدارانہ رائے ہے، سجیشن ہے اور ریکویسٹ ہے کہ اس پہ بھی 4 ٹائم تبصرے۔ میں بہت ساری معلومات مجھے بھی ہیں، لیکن میں اس پہ بات نہیں کر سکتا ایک ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے۔ بہت ساری چیزیں میں نے خود وزٹ کی ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو وزٹ کیا ہے، بہت سارے ایکسپرٹس کو ملا ہوں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے، بہت ساری چیزوں سے معلومات کی آگاہی مجھے بھی حاصل ہوئی ہے۔ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں اس پہ کوئی اظہار نہیں کر رہا، اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا کہ میرا ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہو سکتا۔ جو ایکسپرٹس ہیں، جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جو انکوائری کر رہے ہیں، ان کا جو اوپینین ہوگا، ان کی جو فائنڈنگ ہوگی، وہ ایکسپرٹ ہوگی، وہ کریڈیبل ہوگی، اور ہمارا اس پہ عمل کرنا مقصد ہوگا۔ تو باقی میں اپنے اداروں کی میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، ان کی کارکردگی سے میں مطمئن ہوں۔ اصغر صاحب ڈان سے سر یہ بتائیے کہ 2017 سے سولیڈیشن کی کوانٹم نہیں ہو پائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کو 32 پر جاتی ہے کا جہاز تھا، یہ ڈاور پلان کروا رہا تھا یا ایئر ٹریفک کنٹرول کروا رہا تھا؟ یہ تھی اچھا، یہ اصغر صاحب یقیناً آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ
پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ لی اور ایک پریزنٹیشن تھی، اس میں ایک اصولی فیصلہ ہوا کہ سول ایویشن اتھارٹی کو بائیفرکیٹ کیا جائے، سیگریگیٹ کیا جائے. اس کے دو فنکشنز ہیں، ایک ریگولیٹری فنکشن ہے اور ایک کمرشل فنکشن ہے. ان دونوں فنکشنز کو علیحدہ کیا جائے. یہ دونوں فنکشنز انڈر پروسیس ہیں. یہ کمیٹی بنی ہے ہیڈڈ بائی ڈاکٹر عشرت، جن کی ایکسپرٹیز ہیں ریفارمز کے بارے میں. تو 30 جون اس پہ اب انہوں نے لاسٹ ڈیڈ لائن دی ہے. 30 جون تک انشاءاللہ تعالی اس کی سیگریگیشن ہو جائے گی اور ایک انڈیپینڈنٹ دونوں کے اے ڈی جی، دونوں کے انڈیپینڈنٹ اے ڈی جی بھی ہوں گے اور انڈیپینڈنٹ ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی بھی ہوگا انشاءاللہ آفٹر 30 جون. میرا سوال یہ ٹیکنیکل سوال ہے اور یہ فرسٹ ٹائم آپ کی طرف سے ریز ہوا ہے. یقیناً اس اسپیکٹ کو بھی انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ دیکھ رہی ہوگی. میرے علم اس کے بارے میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو تحقیقات ہونے سے پہلے جہاز کا ملبہ کیوں اٹھایا گیا، کس کے کہنے پر اٹھایا گیا، اور دوسرا جو آپ نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے اس میں پالیا یا پائلٹ ایسوسیشن میں سے کوئی شخص یا ان کو ڈالا گیا جسے جیٹ کے الگ ایکسپیرینس رکھتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا معاملہ دبایا جا رہا ہے اور صرف پائلٹ کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ میں کوشچن لے لوں گا آپ سے لے لوں گا ذرا. میں ان کا کوشچن ذرا دونوں سخت کوشچن ہے. تو اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ملبہ پہلے نہیں اٹھایا گیا اور امیڈیٹلی لا انفورسمنٹ، آرمی کے لوگ، رینجرز کے لوگ اور میں خود وہاں پہنچا. سیکنڈ ڈے پہنچا نا، فرائیڈے کا واقعہ تھا بعد نماز جمعے کا، تو میں مارننگ سیٹرڈے پہنچا. اس وقت تک کوئی ملبہ اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. فرینچ اتھارٹیز کے آنے کے بعد، انویسٹیگیٹنگ بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد، اب وہاں سے ملبہ ان کی کسٹڈی میں اٹھا کے شائن ایئر لائن کے ایک ہینگر پہ اسے پھر ری فیبریکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد اس پہ باقی انویسٹیگیشنز ہوں گی. تو یہ خبر، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا اور اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ملبہ بغیر کسی کی اجازت سے. اور یہ میرے بھائی نہیں ہو سکتا کہ اس میں ایئر ہوسٹس بیچاری بھی شہید ہوئی ہیں. ایک نمائندہ ایئر ہوسٹس کا بھی ہونا چاہیے، اس میں ایک نمائندہ پائلٹس کا بھی ہونا چاہیے، اس میں ایک نمائندہ ٹیکنیشینز کا بھی ہونا چاہیے. تو یہ باقاعدہ گورنمنٹ کی اپروول سے، کیبنٹ کی اپروول سے، جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہیں، ریلیونٹ لوگ، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، ہائیلی کریڈیبل لوگوں پہ مشتمل ایک بورڈ ہے. اس پہ کسی کی خواہش کہ اسے شامل نہیں کیا جا سکتا. اور اس بورڈ کو ایتھورائز بھی کیا گیا ہے کہ وہ کسی سے بھی، مثلا انہوں نے ابھی ایک ڈاکٹر کے بارے میں کہا کہ ہمیں کچھ ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، سائیکالوجسٹ کی بھی ضرورت ہے. کس کے لیے ضرورت؟ میرے لیے خود یہ نیا کویسچن تھا کہ وہ کویسچن اس کی فیملی، پائلٹ کی فیملی، پائلٹ کے بچے، پائلٹس کے دوست، کہ وہ کس کیفیت میں تھے گزشتہ 24 گھنٹوں سے. تو یہ بڑا مائنیوٹلی اور تمام اینگل سے اسے دیکھا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس پہ پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوگی. جی سر. دیکھیں جی، نہ تو ڈومیسٹک آپریشن بند ہوا ہے اور نہ ہوگا. اس کی منظوری بڑی ڈسکشن کے بعد این سی او سی میں کئی میٹنگز ہوئیں،
NCC جس میں 6 اکائیوں کے چیف ایگزیکٹو موجود ہوتے ہیں، پرائم منسٹر جسے چیئر کرتے ہیں، تو بڑی غور و غوض کے بعد، بڑی ڈسکشن کے بعد اس کی اجازت پارشل لمیٹڈ فلائٹس، لیکن سوچ اب یہ ہے کہ اگر 10% فلائٹس چلائی گئی ہیں ڈومیسٹک، تو اب انہیں بڑھایا جائے، 20 کیا جائے یا 30 کیا جائے، تو یہ 31 تک ہے. تو اس میں یقیناً آج کل میں پھر میٹنگ ہونی ہے، پھر فیصلہ ہونا ہے. اور باہر جانے والی فلائٹس اب بھی اجازت ہے، اس پہ اب فلائٹس جا رہی ہیں، سے کہ صوبہ ناروے کی فلائٹ جا رہی ہے، PIA کی، اسکینڈونیویا کی فلائٹ جا رہی ہے. آنے والی فلائٹس اس پہ کنسرن زیادہ صوبوں کے ہیں، ہماری ہیلتھ اتھارٹیز کے ہیں، ہیلتھ ایکسپرٹس کے ہیں، کہ جتنی فلائٹ سے باہر سے اسٹینڈرڈ پاکستانیز آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک فلائٹ دبئی سے آئی، اسٹینڈرڈ پاکستانیز تھے، ورکر تھے جنہیں لے آف کیا گیا، تو 245 کی فلائٹ میں سے 110 لوگ پازیٹیو نکلے. تو وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک تو ہماری کیپیسٹی، ٹیسٹنگ کیپیسٹی، کوارنٹائن کیپیسٹی اور ہاسپٹل کی کیپیسٹی، ساری چیزیں انہیں دیکھ کے تو اس کے مطابق، لیکن پابندی نہیں ہے، اس میں بھی سوچ بچار ہے کہ انٹرنیشنل آپریشنز بھی شروع کیے جائیں. میں یہ سمجھ نہیں سکوں گا انگلش میں. Can you write your question? I will give you an answer in writing. Okay. So there have been fatal crashes in Pakistan in the last 10 years, and in the past 2 years, That's up. have scaled up the runway in Egypt and Balochistan. So it's a very poor track record for the airlines in Pakistan. So could you give me the reason for that? Why do Pakistani airlines have such bad records? Is it a question of rules not being enforced, or is safety not a priority? And who is to blame? My relevant officer reply this one.